74 ایئرز جو آپ کے پاک امریکہ ریلیشنز پاکستان کے اوپر بھی اس کے براہ راست اثرات ہیں اور عالمی سطح پر 1950 سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے 1 مہینہ اڈیالہ جیل اسی کے جرم میں بھگتی تھی۔ ٹرمپ کا آنا کیسا ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا پر؟ UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ برا مان جائے گا، چاہے وہ ڈیموکریٹس کا ہو چاہے وہ ریپبلکنز کا ہو۔ انپریسیڈنٹڈ ایونٹ ہے جو امریکہ کے اندر ہوا ہے۔ افغان جنگ، اس جنگ کی وجہ سے آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر سکا ہے پاکستان، اور پاکستان نے فیوچر میں کیا کرنا ہے کہ جب بھی امریکہ کو پاکستان سے کوئی کام اس طرح کا آن پڑتا تھا تو پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوتی تھی؟ آرمی کی حکومت ہوتی تھی۔ وہ غلطیاں جو لمحے کرتے ہیں ان کی سزائیں صدیاں بعد۔ بے شک آپ فرنٹ لائن الائی بنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ڈگنیٹی کے ساتھ بات تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا، اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا۔ 64 تک پاکستان کا ایک لونگ، ایک رومانٹک قسم کا فیز ہے جو امریکہ کے ساتھ چلتا رہا۔ 76,000 سے زیادہ لوگ جانی نقصان کا پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ پاکستان کے اندر انریسٹ ڈیولپ ہو گیا، پاکستانی فوج کو بھی لوگوں نے امریکن فوج سمجھنے لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑی ایک ڈسٹربنس کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کو اپنی پالیسی کو ٹلٹ کرنا چاہیے۔ 27 ایئرز کا سفر وہ ہے کہ جب آپ نے دھتکار دیا۔ پاکستان از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ڈارلنگ آف امریکہ آفٹر اسرائیل۔ ان دونوں کو امریکہ نے لانچ کیا ہے اور یہ امریکہ کی سازشوں کا حصہ ہے۔ آپ کا ہمسایہ دوسرے کیمپ میں بھی شریک رہا اور امریکن کیمپ کے اندر بھی شریک رہا، لیفٹ پہ بھی کھیل رہا ہے، رائٹ پہ بھی کھیل رہا ہے، اور راتوں رات یو ایس ایڈ کے سارے 1000 ملازمین کو انہوں نے یک جنبش قلم جو ہے نا انہوں نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا۔ مدبر کی حیثیت سے، مفکر کی حیثیت سے آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ ڈرون حملے پاکستان میں بغیر پاکستان کی حکومت سے مشاورت کیے ہونے لگے۔ ریپبلکنز کا دور ہوا تو یہ ہوا، اور ڈیموکریٹس کا دور ہوا تو یہ ہوا، اور پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ بیگر کیناٹ بی چوزر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے عرصے سے مستقل ویژنری وائس کے عنوان سے، نام سے آپ کے سامنے مختلف پالیسی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے اور اس کی ایپ پر ہمیں بڑا اس بات کا ادراک ہے کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہمارے اوپر اس کا پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ذمہ داریاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا امپیکٹ گلوبلی بھی اور پاکستان پر بھی دونوں طرف سے افیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی اس کے براہ راست اثرات ہیں اور عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات ہیں۔ جی، ہم آج ذکر کریں گے ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے پر۔ امریکن صدر کا دوبارہ صدر بننا یہ ایک بہت بڑی ایک نیوز ہے دنیا بھر کے اندر، لیکن یہ پاکستان کے ریفرنس سے بھی اس کی اندر بہت ساری امپورٹنس موجود ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے یہ جو صدر ہیں، جو تاریخ کے دوسرے صدر بن گئے ہیں، جو ترتیب وائز ایک دور ایک عہد کو چھوڑ کے اس کے بعد دوبارہ منتخب کیے گئے، تو ٹرمپ کی پاپولیرٹی بھی پیک پہ ہے۔ ٹرمپ نے جس طرح سے امریکہ میں ون کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ ہے جو امریکہ کے اندر ہوا ہے، اور دنیا کو ایک طرح کا حیران کیا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ خود سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور امریکہ مستقبل میں کیا کردار ادا کرے گا وہ بھی لوگوں کے سامنے بہت پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن اس پورے ایونٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم چاہتے ہیں کہ پالیسی ریفرنس سے بات کی جائے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ٹرمپ کے ریفرنس سے یہ بات کریں گے کہ ٹرمپ کا آنا کیسا ہوگا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا پر، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پالیسی ریفرنس سے یہ ایک اہم ایشو ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کہ لو اور ہیٹ بیسڈ تعلقات ہیں، جس میں گرم اور سرد دونوں رہا ہے، اور پاکستان کا رومانس اور امریکہ کا پاکستان سے رومانس یہ مفادات کے ساتھ وابستہ رہا ہے، لیکن پاکستانی عوام کا، پاکستانی حکمرانوں کا، پاکستانی پالیسی میکر کا اس حوالے سے جو بھی رویہ رہا ہے اور جو بھی اس کے اثرات پاکستان پر ہوئے ہیں، اس پر ہم آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جیسے ملک کو 50 کے بعد سے لے کر آج تک کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر سکا ہے پاکستان، اور پاکستان نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ یہ وہ ریفرنسز ہیں کہ جس پر ہم آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے بات کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک
دلچسپ پروگرام بھی ہوگا. اس میں بہت سارے ریسرچ بیس ایشوز بھی ہیں جو آپ کے سامنے پہنچیں گے جن پر شاید پہلے آپ نے گفتگو نہ سنی ہو, اور اسی کے نتیجے میں آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ بحیثیت قوم پاکستان کے پاس ایسی کون سی صلاحیت اور پوٹینشل ہے کہ جس کی بیس پر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. تو آج کے اس میں ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں بہتر طور پر گائیڈ کریں گے کہ آگے پاکستان کے لیے اس پورے عمل کے نتیجے میں کیا کرنا پاسبل ہے اور کیا پاکستان کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ نوید صاحب. 1950 میں پاکستان نے اس وقت کے حالات کے مطابق امریکی کیمپ کا انتخاب کیا, اور یہ انتخاب آپ خود کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جس بھی کیمپ کا انتخاب کریں گے اس کے کچھ پروز ہیں, اس کے کچھ کونس ہیں. اوبویسلی آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں جب چیز کو دیکھتے ہیں تو چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ نظر آ جاتی ہیں. تو یہ جو 74 ایئرز کا ایک سفر ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا, یہ 1950 سے شروع ہوتا ہے. اس میں 47 ایئرز تو وہ ہے نوید صاحب کہ جو بڑے رومانس کے اندر گزرے, جب دونوں طرف سے بڑی گرم جوشی پائی گئی. لیکن 27 ایئرز کا سفر وہ ہے کہ جب آپ نے دھتکار دیا, آپ مشکل میں تھے یا آسانی میں تھے, لیکن وہ جو وارم ویلکم ہوتا ہے, جسے ویلکم کیا جاتا ہے, اس کے اندر بہت ہی سرد مہری کا شکار رہے تعلقات. اس ریفرنس سے اگر ہم دیکھیں تو جب آپ نے انتخاب کیا امریکہ کے ساتھ جانے کا, تو اس کے نتیجے کے اندر آپ نے ظاہر ہے ایک ڈائریکشن لی. اس ڈائریکشن کے نتیجے کے اندر خطے کے اندر جو نوید صاحب معاملات ہوئے کہ آپ کا ہمسایہ دوسرے کیمپ کے اندر چلا گیا, اور آپ کا ہمسایہ دوسرے کیمپ میں بھی شریک رہا اور امریکن کیمپ کے اندر بھی شریک رہا. اس نے ڈبل گیم اتنی ویجیلنٹلی پلے کی نوید صاحب کہ اب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی وہ دونوں کیمپوں کا آپ کہہ لیں کہ کھلاڑی ہے. لیفٹ پہ بھی کھیل رہا ہے, رائٹ پہ بھی کھیل رہا ہے, مڈل میں بھی کھیل رہا ہے, ہر جگہ پہ کھیل رہا ہے. تو آپ اس وقت اس کیمپ کا انتخاب تو آپ نے اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو پوری دنیا سے کوئی اور خطرہ تو تھا نہیں. اگر کہیں پہ آپ کو خطرہ تھا تو آپ کے اسی سے خطرہ تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اس کیمپ کا انتخاب کیا. لیکن آپ وہ گیم نہیں کھیل سکے جو وقت کا تقاضا تھا, جو حالات کا تقاضا تھا. آپ وہ ادراک نہیں کر سکے کہ جو ادراک آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا نوید صاحب کہ یہ 74 ایئرز جو آپ کے پاک امریکہ ریلیشنز کی نظر ہو گئے, اس کے نتیجے کے اندر جب امریکہ نے چاہا, جس وقت اس کو ضرورت پیش آئی, اس نے مسکرا کر دیکھا. اور آپ, میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا, آپ بہت ایک اچھے بچے کی طرح آپ آگے جا کے بچھ گئے اور آپ نے کہا حکم میرے باس, حکم میرے آقا, آپ جو چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. اور جب چاہا اس نے امریکہ نے, جس وقت چاہا کہ اب نظر التفات آپ کی طرف نہیں اٹھ رہی, تو اس نے خاموشی اختیار کر لی. چاہے وہ 1965 کی جنگ کا معاملہ ہو نوید صاحب. اور اس وقت کیوں مدد نہیں کی گئی پاکستان کی؟ صرف اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ UN کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ برا مان جائے گا, صرف اس وجہ سے. اور 1971 کا جب معاملہ آیا تو اس وقت تعلقات کے اندر تو بہت گرم جوشی تھی, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, پاکستان دو لخت ہو گیا, اور جو بحری بیڑا پہنچنے والا تھا, آج اس تقسیم کو بھی کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن وہ بحری بیڑا آج تک نہیں پہنچ سکا. تو یہ وہ تعلقات ہیں. اس کے بعد بھی جب ہم جائزہ لیتے ہیں نوید صاحب, تو یہ تعلقات وہ ہیں جو کبھی سرد, کبھی گرم, کبھی گرم جوشی, کبھی سرد مہری کا شکار ہوتے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے اس وقت نوید صاحب, کہ اس پوائنٹ کے اوپر کہ جب آپ ایک ایکسپیرینس گین کر چکے ہیں, اس وقت آپ نئے نئے تھے, آپ نے آزادی حاصل کی تھی, تو شاید آپ کو دنیا کو ڈیل کرنے کا اندازہ نہیں تھا. اب ایک بڑے ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایک ایسے مرحلے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ جب آپ کو اب جب ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے, جب چوز کرنا ہے آپ نے, تو اب اس معاملے کے اندر انتہائی ویجیلنٹلی, ایک بالکل مدبر کی حیثیت سے, مفکر کی حیثیت سے آپ کو چیزوں کو لے کر چلنا ہے, تاکہ آپ آنے والے دنوں کے اندر کسی قسم کی کوئی پالیسی کے اندر, پالیسی کے میٹر کے معاملے کے اندر کسی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے.
تاکہ آپ ٹھیک ڈیسیژن کریں. اور ڈیسیژن اوبویسلی نوید صاحب آپ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنی معیشت، تمام چیزوں کو گلوبلی دنیا کے اندر دیکھتے ہوئے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ اب آپ نے کس کیمپ کے اندر جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بہت اہم موقع ہے کہ جب ہمیں اس وقت ماضی کو دیکھتے ہوئے، مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موقع کے اوپر آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ پاسٹ ایکسپیرینس آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس کا ہو چاہے وہ ریپبلکنس کا ہو، دونوں کے ادوار کے اندر پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ سٹڈی ہے نوید صاحب کہ ریپبلکنس کا دور ہوا تو یہ ہوا اور ڈیموکریٹس کا دور ہوا تو یہ ہوا. تو یہ بھی ایک دلچسپ سٹڈی ہے جس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ. جی نصر اللہ بھائی، یہ آپ نے جو گفتگو کی ہے امریکہ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے جو آڈینس ہیں اور جو ڈائریکٹلی انگیج ہیں اس پوری سچویشن کے ساتھ، پالیسی میکرز کہہ لیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کہہ لیں، یا جو وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے اندر، اس کے بینیفٹس کا، اس کے پروفٹس کا، اس کے لاس کا، اس کے ڈیفالٹر ہونے پر جن کو براہ راست ضربیں پڑتی ہیں، وہ تمام لوگ اس وقت ہمارا ٹارگٹ ہیں کہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں. ٹھیک دیکھیں، دو چیزیں ہیں نصر اللہ بھائی. ایک ہے پالیٹکس، جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کرتے ہیں. وہ جو پالیٹکس کی جاتی ہے، اس پالیٹکس کے پیچھے جو ہے نا بعض اوقات وقتی مائلیج لینا ہوتا ہے، پبلک کی سمپتھیز گین کرنا، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں ذرا سپیریئر شو کرنا. تو ایسے الفاظ بعض اوقات استعمال کیے جاتے ہیں جو ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں، جن کو لوگ پالیسی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ویلیو نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے غصہ نکال دیا، موقع کی مناسبت جی آپ نے ایک غصہ نکال دیا، آپ نے ایک بات کر دی، اپنے پبلک کو آپ نے کر دیا. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں رسول اللہ بھائی پالیسیز کی. ٹھیک ہے، اچھا، امریکہ کا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں لکیلی کہہ لیں یا ان لکیلی کہہ لیں کہ دو طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں. ایک رشیا، یعنی جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھا، ایک یونائٹڈ یعنی یو ایس ایس آر جو تھا. یہ دو سپر طاقتیں سامنے آئیں، اور دونوں کے اندر جیسے ہی آغاز ہوا ہے تو دنیا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک سرد جنگ کے موڈ میں دیکھا. اچھا، ادھر پاکستان آزاد ہوا اور دنیا بھر میں جو کولونیل نظام تھا وہ کولیپس ہوا اور آزادیاں ہونا شروع ہو گئی. ان دو سپر طاقتوں کی پہلے سے موجودگی، یعنی ان کی ہسٹری تو سینچریز پر بیس کر رہی ہے نا. یہ آزاد تھے، امریکہ کو 253 سال ہو گئے، اسی طرح رشیا، اور انہوں نے بہت عرصے سے یہ دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے تھے. ہمارا یہ ہوا کہ جو خلافت عثمانیہ تھی وہ کولیپس کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس تو کوئی مرکز نہیں تھا اس طرح سے، تو یہ آزاد ریاستیں ہوتی چلی گئیں، اور جو ریاست آزاد ہوئی اس نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ فیصلے کیے یا کچھ چیزیں اس نے سوچی. پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ انیشیلی جب پاکستان آزاد ہوا تو سروائیول کا ایشو تھا. انفارچونیٹلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جلدی دنیا سے جانا ہو گیا، وہ چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب نے جب ملک کو سنبھالی ہے، بھاگ دوڑ سنبھالی، تو انہوں نے سینٹو میں جا کر امریکن الائے ہونے کا جو ہے نا وہ ایک فیصلہ کیا. اور یہ ایک ایسے وقت میں کیا جب ایک کولڈ وار پوری دنیا میں اس کی وائبس چلی گئی تھی، لوگ اس کے مطابق اپنے آپ کو پالیسی الائن کر رہے تھے. انڈیا ہمارے پڑوس میں تھا تو اس نے پروکسیمٹی کو زیادہ امپورٹنس دی کہ رشیا ہمارے قریب ہے، یہ ہماری ہیلپ بھی جلدی کرے گا اور اس کے مفادات ہمارے ساتھ براہ راست اٹیچ ہیں. ہم نے یہاں سے اٹھ کر 7 سمندر پار جا کر امریکہ کے ساتھ ایک پیکٹ میں اس کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کی بیس پر 50 کے بعد سے پاکستان کو امریکن امداد آنا شروع ہو گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہوتا نا کہ بعض وہ غلطیاں جو لمحے کرتے ہیں ان کی سزائیں صدیاں پاتی ہیں. پاکستان کے اس فیصلے پر اس وقت کے جو یعنی آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل جرنلسٹ تھے، گارجین اور دیگر جو ادارے جو لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے جس میں پاکستان اب کبھی بھی سیلف ریلائنس کی طرف نہیں جا سکے گا. ہم اس ریسرچ کے اندر یہ پڑھ رہے تھے 50 سے لے کر مستقل 2010 تک بھی اور اب بھی پاکستان کو ہر سال ایک امداد جو ہے وہ امریکہ سے ملتی رہی. اچھا، امریکہ سے امداد لی آپ نے، امریکہ کے ساتھ آپ نے اس کے الائے کے طور پر کام کیا، امریکہ نے آپ کو سپورٹ کیا، امریکہ نے آپ کو فیور کیا، امریکہ نے آپ کو ویلکم کیا. آپ کی جو پولیٹیکل ڈسٹربنس تھی آپ کی، اس کو مائلیج لیا. جو وزیر، جو حکمران
جو ڈکٹیٹر آیا اس کو اگر امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے تو اس کو سب کچھ حاصل ہے. اوکے. اس کو میڈیا بھی حاصل ہے, اس کو جرنلسٹ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو پالیسی ساز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا عجیب قسم کا ایک مرض کہہ لیں اس کو, ایک بیماری ہے جو ایکسپوز ہو گئی کہ پاکستان میں سب کچھ امریکہ کے ریفرنس سے ہونے لگ گیا. اور پاکستان میں اب یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ پالیسی ریفرنس میں جو بھی بندہ آیا, اور نصر اللہ بھائی ابھی آپ نے بات کی ہے ڈیموکریٹس کی اور ان کی, اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات ابھی اس میں کریں گے کہ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے. ڈیموکریٹس لبرل آزادیوں پر بات کرتے ہیں, ریپبلکن جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو ان کی ویلیوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا یہ بظاہر یہ ہے, لیکن میں نے جس طرح بھی بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریٹس نے بھی بعض جگہوں پر کنزرویٹو پالیسیز کو سپورٹ کیا ہے جسٹ ٹو گین دا مائلیج آف دیئر پیپل, جسٹ ٹو گیٹ دا ووٹ آف دیئر پیپل. وہ ڈیموکریٹس نے اپنا جو رخ ہے آئیڈیولوجیکل وہ ریپبلکن کی طرف ڈال دیا, اور ریپبلکن کو بھی جب پتا چلا کہ اس وقت ہمیں ویلیوز کی بات کرنی ہے تو انہوں نے ویلیوز پہ لیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ شفٹ دنیا میں ہوتی رہتی ہے, یہ الٹیمیٹ نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ رہیں گے اور ریپبلکن رہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ریفرنس. پاکستان میں یہ ہوا کہ اس پورے عرصے کے اندر پھر جیسے آپ نے بات کی ہے کہ 70 سالوں میں سے 47 سال کولڈ وار شروع ہو گئی. اس کولڈ وار میں پاکستان اس کا الائے ہو گیا. 64 تک پاکستان کا ایک یعنی لونگ ایک رومانٹک قسم کا فیز ہے جو امریکہ کے ساتھ چلتا رہا, اور اس رومانٹک فیز کے اندر پاکستان is considered to be the darling of America after اسرائیل. اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ امداد پاکستان کو ملی. اچھا اس پورے ریفرنس کو سامنے رکھیں نصر اللہ بھائی, تو ایک انڈین پرسپیکٹو کیا ہے, انڈین پرسپیکٹو کو سمجھے گا. انڈین پرسپیکٹو یہ کہتا تھا کہ امریکہ نے 2 حکومتیں پالی ہیں, ایک اس نے مڈل ایسٹ میں پالی ہے وہ اسرائیل ہے, اور ایک اس نے پالی ہے ادھر سینٹرل ایشیا میں وہ ہے پاکستان. ان دونوں کو امریکہ نے لانچ کیا ہے اور یہ امریکہ کی سازشوں کا حصہ ہے. یعنی ایک پیورلی آئیڈیولوجیکل ملک اس کو ملائن کر دیا گیا, اس کو کنفیوز کر دیا گیا کہ یہ امریکہ کی بی ٹیم ہے, یہ امریکہ کی ایک اور ریاست ہے. اس پورے ریفرنس کے اندر ہم جب اس پوری بات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور ڈیپ ڈاؤن جب ہم اس کی فگرز کے ساتھ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ تو اور زیادہ ایکسپوز ہوگا. ہم ابھی اس کو تھوڑا سا اپنے آڈینس کے سامنے اس کی پورا ایک ریشنل تھیوریٹیکل بیس جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ اس طرف چلا گیا, اور اس عرصے میں 64 میں 65 میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے بھی اس کا اظہار کیا کہ پاکستان انتظار کرتا رہا, اور پاکستان کو چونکہ دیکھیں ہوتا یہ کہ جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں نا, اور ملازمت کی ایک تنخواہ آپ کو ملتی ہے نصر اللہ بھائی, تو پھر آپ کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی منو اور بھی چاہیے ہے. امریکہ نے آپ کو ہمیشہ اپنا ایک امپلائی سمجھا ہے, آپ کو اپنے ٹاسک پہ استعمال کیا ہے, آپ استعمال ہوئے, اس نے آپ کو اس کی پے کیا ہے, جو بھی پے کیا ہے جو آپ لے سکتے تھے. جب آپ کی ضرورت آئی ہے تو اس وقت امریکہ نے یہ بات جو آپ نے بھی کہی ہے کہ یو این او کے سیکرٹری کے کہنے کی بیس پر اس بات سے وہ کیا, اور پاکستانی قوم انتظار کرتی رہی کہ اب امریکہ ہماری مدد کو آئے گا. تو یہ وہ حالات ہیں جس میں امریکہ اور پاکستان کا پہلا جو ہے نا وہ پاکستان کو دھچکا لگتا ہے کہ پاکستان اس 65 کی جنگ میں انتظار کرتا رہا, وہ نہیں آیا, اور پاکستان نے اپنی بیس پر اور پاکستان کی جو جرت مند فوج تھی, پاکستان کے عوام کا جو حوصلہ تھا, ابھی نیا ڈیولپ ملک ہوا تھا, تو اس کے پیک کی وجہ سے پاکستان نے اس جنگ کو روکا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر انڈیا پر بھی کافی علاقہ انڈیا کا اپنے قبضے میں لے لیا, جس کو بعد میں پھر انہی اقوام متحدہ کے اداروں نے اور دوسرے اداروں نے آ کر پھر پیک کرا کے پاکستان کو پھر ایک جگہ پہ باندھ کر بٹھا دیا. تو یہ نصر اللہ بھائی حالات 65 تک ہمارے رہے ہیں, اور پاکستان نے کام کیا ان فنڈز کے اوپر, پاکستان کی کا ریلائنس بڑھ گیا, پاکستان نے اپنی پالیسیز پہ فوکس نہیں کیا, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو لبرل آزادیاں تھی یا پولیٹیکل پارٹی کا لیول تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی تھی. پھر جو زیادہ پاپولر پارٹیز تھیں اس وقت جب 71 کے الیکشن میں پاکستان میں الیکشن میں گیا, تو جو سب سے بڑی پارٹیز تھیں ان پارٹیز کے اوپر بین کیا گیا, ان کو ڈیفیم کیا گیا, ان کو سنب کیا گیا, جس کے نتیجے میں ایک آرٹیفیشل پاپولر لیڈرشپ جو ہے نا وہ پاکستان میں مسلط کی گئی, جنہوں نے واضح طور پر پھر یہ کہا کہ ایک طرف تم اور ایک طرف وہ. تو پاکستان کے اندر کے حالات کی انسٹیبلٹی اور پاکستان کی ریلائنس اس طرح امریکہ کے اوپر کہ وہاں سے پیسے آ جائیں گے, اس نے ملا کر پاکستان کو
ایک بھیک مانگنے والے اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف پاکستان کی ایک ڈیولپمنٹ شروع کر دی. وہ کہتے ہیں نا کہ صدیاں کرتی ہیں پرورش, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آج جو ہم اپنے ملک کے اندر یہ جو چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا آغاز ہمارا اس ریفرنس سے ہوا ہے, اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور بلائنڈ ٹرسٹ اور اس کے مقابلے میں کچھ خود نہ کرنے کا جو ایک زہر تھا جو پاکستان کے اندر سرایت کر گیا, اور اس نے یہ کیا کہ جو امریکہ کے آشیرواد سے آیا وہ پاکستان کا حکمران بن گیا. اور نصر اللہ بھائی, یہ ایک اور ایسپیکٹ بھی سامنے رہے کہ امریکہ کے 5 صدور نے پاکستان کا دورہ کیا, جس میں سے ریپبلکن بھی تھے اور ڈیموکریٹس بھی تھے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ 2 دورے صدر ایوب خان کے دور میں ہوئے جب وہ پاکستان کی کمان سنبھال رہے تھے. ایک دورہ یحییٰ خان کے دور میں ہوا, وہ بھی زیادہ ڈیموکریٹک پرسنالٹی نہیں تھا, فوج کا ہی مطلب الائڈ تھا اور اس لیگیسی کو لے کے چل رہا تھا. اور 2 دورے جو ہے امریکن صدر نے کیے جنرل مشرف کے دور میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر یہ جو 33 سال تک فوج ہمارے اوپر, یا ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ ڈسرپٹ رہا ہے, تو اس کی بہت بڑی وجہ میں کہیں ہمیں اب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکن آشیرواد بھی تھی, اور امریکن کو اپنے کام کرانے تھے, اور ان کاموں کو کرانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک قسم کا نظام سوٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے جس میں ہم نے آج اس پہ ڈسکشن کرنا ہے کہ اس کا ایفیکٹ پاکستان پر کیا ہوا, اور 65 اور 64 کے بعد پھر آگے ہم کیسے لے کر چلے, اس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے. 1965 سے 1980 تک یہ تقریباً جو 15 سال کا عرصہ ہے نوید صاحب, یہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس میں یہ سرد ترین دور رہا ہے, جس کے اوپر پاکستان کی امداد بھی روک دی گئی اور تعلقات بالکل ایک گراؤنڈ لیول کے اوپر چلے گئے, جن کے اندر کسی قسم کا کوئی وارم ویلکم نہیں تھا. البتہ 1980 سے 1988 تک رونالڈ ریگن کے 8 سالہ دور میں افغان جنگ جو تھی, اس جنگ کی وجہ سے آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہو گیا, اور اسی دور کے اندر جو پریسلر امینڈمنٹس تھیں وہ پیش کی گئیں, اور ان پریسلر امینڈمنٹ کی مدد سے آپ کو یہ ایج حاصل ہو گیا کہ آپ ایٹمی ہتھیار تو بنا رہے تھے, لیکن سب کو پتا تھا کیا بنا رہے ہیں, لیکن وہ جو امینڈمنٹس آئیں اس کی روح سے کسی نے کوئی اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی, اور آپ نے اپنا کام جاری رکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریفرنس سے یہ ہے اصل میں وہ کام جو کرنے والا تھا اور جو ٹھیک کیا اس وقت, جس نے بھی کیا وہ ٹھیک کیا, بالکل ایگری کیا کہ دیکھیے آپ نے اینیمی کو یا آپ نے دنیا کو انگیج کیا ہوا ہے, اس انگیجمنٹ کے نتیجے کے اندر جو آپ کے ملک کے حالات ہیں اس کے مطابق جو آپ نے کرنا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں. یہ اصل میں ایکیومن ہوتا ہے لیڈرز کا, قوموں کا, کہ جب آپ نے پوری دنیا کو انگیج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جو ہونا چاہیے وہ بھی ہو رہا ہے, جہاں انگیج ہے وہ بھی انگیجمنٹ بھی چل رہی ہے, جہاں پہ ڈائلاگ ہے ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, لیکن جو بحثیت قوم آپ کو کچھ کام کرنے ہیں, ان کاموں کے اوپر آپ نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لیا کہ آپ نے ان کو روک دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو اس وقت کی جو بھی ہماری ڈپلومیسی آپ کہہ لیں, ہمارے سفارتکار انہیں آپ کہہ لیں, جو بھی لوگ تھے انہوں نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا. اور اسی دور میں پاکستان فلسطین کے بعد, اسرائیل کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ امریکہ کی مدد لینے والا ملک بھی اسی دور کے اندر بنا. بہت بڑی تعداد کے اندر آپ نے امریکہ سے جو ایڈ آتی تھی وہ آپ کی طرف شفٹ ہوئی اور ڈالر کی بہار ہوئی, اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کی طرف اب آپ اشارہ کریں گے جو اگلا پورا مرحلہ ہے اس کے بعد کا. اچھا نصر اللہ بھائی, اب اس کے بعد جو ہے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ایک اور فیز جو سخت تھا وہ 90 سے 2000 کے بیچ میں شروع ہوتا ہے, 9/11 تک. 9/11 تک. اس میں پہلے تو 2-2.5 سال جو ہیں وہ جارج بش سینئر جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے, اور یہ پریسلر امینڈمنٹ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے تحت پاکستان پر ایک پابندیوں کا فیز شروع ہوا, اور اس عرصے میں پاکستان کو جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تحفظات تھے اس پر امریکہ اپنے بیانات دیتا رہا اور پاکستان کو پریشرائز کرتا رہا, اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا یہاں تک کہ 93 میں بل کلنٹن صاحب حکمران بن گئے. 8 سال پھر انہوں نے حکمرانی کی,
اور اس عرصے میں بھی پاکستان پر سخت جو ہے وہ اقدامات کیے گئے. بش صاحب کے پہلے دور میں ہی یعنی اس حد تک پابندی لگی کہ یو ایس ایڈ کے آپریشن بند کر دیے گئے اور راتوں رات یو ایس ایڈ کے سارے ہزاروں جو ان کے امپلائز تھے 1000 ملازمین کو انہوں نے یک جنبش قلم جو ہے نا انہوں نے ان کو ڈسکارڈ کر دیا یا ان کو ادھر ادھر پلیس کر دیا. اچھا اس پورے دور میں پھر جب یہ کلنٹن کا دور آتا ہے تو اس میں پھر لکیلی پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن جاتا ہے دنیا کے سامنے. تو اس عرصے میں پھر پاکستان پر دباؤ اور بڑھ گیا اور پاکستان کو چاروں طرف سے جو ہے وہ پریشرز کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کے بعد یہاں تک کہ یہ جو دور ہے شدت کا جس میں امریکہ نے بالکل ایک تو افغانستان کی جنگ سے بھی وہ نکل گیا تھا, رشیا کو شکست دے دی تھی, تو ایک خمار تھا اس کا, اور جب وہ چلا گیا تو اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اس ملک کے انفراسٹرکچر کے لیے میں کیا کیا مسائل پیدا کر کے آیا ہوں, اس کو جو میں ایمونیشن دے کر آیا ہوں یا اس کو جو میں نے جو لیگیسی وہاں پر چھوڑی ہے یا جو رویے میں نے وہاں پر ڈیولپ کیے ہیں, وہ ملک اس سے نکلنے کے لیے اس کو کچھ مزید سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ظاہر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے لیکن امریکہ اپنا مفاد پورا کر کے یہاں سے چلا گیا. تو پھر یہ جو واقعات ہیں یہ پاکستان کے لیے تیز ہوتے رہے, سخت ہوتے رہے, یہاں تک کہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور 9/11 کے بعد پھر ایک رومانس کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ہم نے فیز وائز جو ہے نا جو ہم نے بیان کیا ہے. بہت شکریہ نوید صاحب, جس طرح آپ نے اس کے جو تیسرا فیز ہے پاک امریکہ تعلقات کا اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اب ریپبلکن صدر جارج بش ڈبلیو جونیئر کے دوران میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو یہاں سے پھر ایک نئے رومانس کا آغاز ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جب انہوں نے کال کی اور بائی چانس, جس کی طرف آپ نے گفتگو میں اشارہ پہلے بھی کیا ہے, کہ جب یہ سارے کے سارے اب یہ نیچرلی ہوتے تھے یا کیسے ہوتے تھے, یہ ایک تاریخ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. میرا خیال کہتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت تاریخ ضرور اس کا جواب دے گی کہ جب بھی امریکہ کو پاکستان سے کوئی کام اس طرح کا آن پڑتا تھا تو پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوتی تھی؟ آرمی کی حکومت ہوتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ حکومت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب ڈائریکٹ حکومت ہوتی ہے نوید صاحب تو کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی, کوئی اسمبلی نہیں ہوتی, کوئی لیجسلیٹو باڈیز نہیں ہوتی, میکینزم نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو باس نے کہہ دیا اٹس اوکے, لہٰذا جو کال آئی پرویز مشرف صاحب کو, اور وہ جو بڑا مشہور ہوا کہ ایک ہی کال کے اوپر صاحب ڈھیر ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں نوید صاحب کہ دیکھیے بے شک آپ فرنٹ لائن الائی بنے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک ڈگنیٹی کے ساتھ بات تو آپ کر سکتے ہیں نا. اور جس طریقے سے وہ آپ کو تھوڑا سا ریکال اگر کریں نوید بھائی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رات کے پچھلے پہر کال آئی اور بھاگتے ہوئے گئے اور کال اٹینڈ کی اور کوئی آگے سے جواب ہی نہیں بن پایا. تو وہ سارا اگر آپ ریفریش کریں اس وقت تھوڑا سا, مجھے اس لیے نوید صاحب یاد ہے کہ اس وقت ہم نے نا جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو ہم پنڈی میں تھے اور میں نے 1 مہینہ اڈیالہ جیل اسی کے آپ کہہ لیں کہ جرم میں بھگتی تھی کہ جب ہم نے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو بڑے پیمانے پہ طلبہ نے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کیا. تو یہ جو 9/11 کے بعد کا پورا ایک فیز ہے جو شروع ہوا اور جس کے نتیجے کے اندر آپ کہہ لیں کہ پاکستان دوبارہ سے وہ جو حقارت امیز نظروں سے ٹھکرا دیا کرتے تھے, نظر التفات نہیں پڑتی تھی, وہ دوبارہ سے آپ کی طرف راغب ہوئے, دوبارہ سے آپ کو بناؤ سنوار کے لیے وہ ساری چیزیں انہوں نے فراہم کرنا شروع کر دیں, جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر ایک دوسرا ایسا دور آیا نوید صاحب کہ بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے, سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ ہوا, اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا, اور ڈرون اٹیکس کا جو پورے کا پورا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو لہر نے جنم لیا اس کے نتیجے کے اندر 76,000 سے زیادہ لوگ جانی نقصان کا پاکستان کو اٹھانا پڑا. اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو امداد ملی وہ کیا تھی, اس کے نتیجے کے اندر پاکستانی سوسائٹی نے جس چیز کو بھگتا وہ ایک ہمارے سامنے سوالیہ نشان ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اب جب کہ ٹرمپ اپنی سیکنڈ ٹرم شروع کر رہا ہے تو یہ جو پچھلی تاریخ ہم نے 1950 سے لے کر 9/11 اور اس کے آگے تک بیان کی ہے, یہ تاریخ خود نوید صاحب بتا رہی ہے کہ لرن کرو, سیکھو, آنکھیں کھولو, پلان کرو, ڈیل کرنا سیکھو, بات کرنا سیکھو ڈگنیٹی کے ساتھ. تو یہ اصل میں اس وقت کی چیز ہے کہ اس تمام پورے ماضی کو دیکھتے ہوئے
اب یہ جو اگلا فیز شروع ہو رہا ہے ٹرمپ کا، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے آپ نے کیا کیا، لہٰذا وہ مسٹیکس اب آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی تاکہ آپ پاکستان کو ایک ٹریک کے اوپر لا سکیں۔ اچھا نصر اللہ بھائی، یہ جب جارج ڈبلیو بش جونیئر کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہی وہ وقت ہے کہ اس دور میں پاکستان کو میجر نان نیٹو الائڈ کا سٹیٹس بھی دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو بھی شامل کیا گیا، جو الائنس جو ہے نا امریکہ نے یورپ کی ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا تھا، تو پاکستان کو اس موقع پر بہت زیادہ ایک لیوریج مل گئی۔ لیکن اس عرصے میں بھی جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈرون حملے پاکستان میں بغیر پاکستان کی حکومت سے مشاورت کیے ہونے لگ گئے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا کہ روز ہمیں جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کی قربانیاں دینا پڑتی تھی۔ اس کے بعد اوباما صاحب آ گئے اور اوباما صاحب نے ڈو مور، ایک اصطلاح بہت مشہور ہوئی کہ اور ہمارے لیے جو ہے نا ابھی کچھ کرو۔ تو اس عرصے میں پاکستان کے اندر یہ خود کش حملوں کا سلسلہ بڑھ گیا، پاکستان کے یعنی دہشت گردی کی ایک ویو پاکستان میں آ گئی، پاکستان کے اندر انریسٹ ڈیولپ ہو گیا، پاکستانی فوج کو بھی لوگوں نے امریکن فوج سمجھنے لگ گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑی ایک ڈسٹربنس کا شکار ہو گیا۔ تو یہ برا فیز ہے جس کے اندر اس رومانس کی قیمت عاشق کے اس معشوق نے ادا کی کہ جس کی سنوائی ان کو ہے بھی نہیں۔ نصر اللہ بھائی، ابھی ہم نے یعنی ظاہر ہے کہ آج جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے پورا امریکہ کی پچھلی 75 سالہ تاریخ کو ہم نے فیزز میں، کیونکہ ڈیپ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں بہت سارے رویوں کا اظہار ہوتا ہے، بہت ساری مروبیت ہمارے معاشرے کی، ہماری پالیسی میکنگ کی نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے جب کہتے ہیں کہ بیگر کیناٹ بی چوزر، جب آپ بھکاری ہوں گے اور آپ کسی کی امداد پر بیس کریں گے تو آپ آزاد پالیسیاں کیسے بنائیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو آزاد پالیسیاں اختیار کرنے کی طرف جانا چاہیے تھا، جو اس عرصے میں ہم نہیں جا سکے، اور اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ جب بھی ان 35-33 سال جس میں ڈکٹیٹر پاکستان میں حکمران رہے، اس میں بڑا عرصہ وہ ہے جس میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی۔ اچھا، ٹرمپ چونکہ ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اس میں ایپیسوڈ میں ایک مکمل بات کریں گے۔ ٹرمپ نے آنے کے بعد تھوڑی سی ایک اس میں تبدیلی کی نصر بھائی۔ اس نے کہا کہ امداد کے چیپٹر کو ہم کلوز کرتے ہیں اور پاکستان کو انڈائریکٹلی FATF اس طرح کے جو پریشرز ہیں نا وہ پاکستان پر ڈالے گئے، اور پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا، یعنی ان فرینڈلی قسم کے جو کیٹیگری تھی اس میں پاکستان کو ڈال دیا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے معاملے میں پریشر میں آ گیا۔ ایک اکانومی پہلے ویسے کولیپس ہوئی ہے، اس کے اوپر بیس آپ صرف امریکن ڈونیشن پر کر رہے ہیں، آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کیے، اپنی انڈسٹری آپ نے نہیں لگائی، اپنی قوم کو خودداری آپ نے نہیں سکھائی، اپنے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ آپ نے نہیں چلائے، اپنی اوورسیز جو کمیونٹی ہے اس کو انوالو نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا ٹوٹل بیس جو ہے اس امداد پہ تھا جو امریکہ سے آنی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ٹرمپ نے تھوڑے سے آپ کی امداد کو بھی کم کیا، پھر انڈائریکٹلی اس نے جو امریکہ نے جو نکلنا تھا، سیف ہیون چاہیے تھا، سیف پیسج چاہیے تھا افغانستان سے نکلنے کا، تو اس کے لیے یہ والی ٹیکٹکس استعمال کی، اور پاکستان نے پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کے لیے وہ پوری سہولت کاری فراہم کی۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستانی پالیسی میکر یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ ایک لسٹ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، جس طرح ہماری خبریں آتی ہیں اور جس طرح ہماری پبلک کا بھی رسپانس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز پہ بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کرتی ہے، آپ جو بات کر دیں گے وہ مان جائیں گے۔ یہ انفارچونیٹ ہے، یہ قوم کے لیے بہت الارمنگ ہے کہ ہماری قوم پالیسی ایشوز کی امپلیکیشن کو نہیں سمجھ رہی ہے، اور ہم جو اپنے چینل کے ذریعے جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیسیژنز کو غور کریں کہ وہ کیا ہو رہے ہیں، فیصلوں کو غور کریں کہ وہ کیا ہوں گے، اور ان کی امپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے چینل ڈیولپ کریں جس میں وہ ڈیبیٹ کی جائے اور یہ سمجھا جا سکے کہ ہمیں کیسے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور جو آپ کے پاس ریزرو موجود ہیں، جو آپ کے پاس ڈونیشن آ رہی ہے، کیا وہ ڈونیشن ساری کی ساری آپ کی ایلیٹ کلاس کو سرو کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ یعنی یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس پہ بات ہونی چاہیے کہ جتنی امداد پاکستان میں آتی رہی ہے کدھر گئی ہے، وہ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو ارب پتی بنا لیا؟ کون وہ لوگ ہیں جو بیچارے غربت کی انتہائی پستی میں گرتے چلے گئے ہیں؟ یعنی ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مڈل کلاس نصر اللہ بھائی کسی بھی قوم کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑا انجن ہے پروگریس کا۔ ہماری مڈل کلاس سکویز ہوتے ہوتے آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ اب ہماری یا تو لوور کلاس ہے یا اپر کلاس ہے، اور ان دونوں کلاسوں کو کسی بھی چیز کی سینس نہیں ہے۔
اپر کلاس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی وسائل کا سمجھا نہیں ہے. یہ جہاں چاہیں گے، جس طرح کی حالات ہوں گے اس طرح کی زندگی گزاریں گے، تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس وقت جو یہ سارے واقعات ہوئے امریکہ کے، اس کے اندر سے جو کرکس ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں ایز اے پالیسی میکر، ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری، ایز اے پرائڈ نیشن، ہمیں یہ اپنے اندر یہ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم اب ان ایشوز کے اندر سے کیسے راستہ نکال سکیں. بہت شکریہ نوید صاحب. یہ پوری 70 سالہ تاریخ ہے جس کا ہم نے جستہ جستہ اور میجر جو اس کے اندر ایونٹس ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے. اور یقیناً یہ جو دو ممالک کے درمیان یا دو قوموں کے درمیان جب پیکٹ ہوتے ہیں، تو جب ڈگنیٹی نہیں رہتی، جب آنر نہیں رہتی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج نکل رہا ہے. لیکن دیر یا سویر آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہونا ہے. تو اگر یہ کام کل ہونا ہے تو آج کیوں نہ کیا جائے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب امریکہ کے اندر ایک نئی حکومت بن چکی ہے، دنیا ایک نئے فیز کے اندر داخل ہو رہی ہے، چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے ریلیشنز چل رہے ہیں، رشیا کے ساتھ آپ نے کچھ کنیکشنز ڈیولپ کیے ہیں پچھلے عرصے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹلی رائٹ یہی وقت ہے کہ جب پاکستان کو اپنی پالیسی کو ٹلٹ کرنا چاہیے، اور اس پالیسی کے اندر جو سب سے نمایاں چیز ہونی چاہیے وہ قوم کی آنر ہے، قوم کی ڈگنیٹی ہے، پاکستان کا تحفظ ہے. اور ان تمام چیزوں کو شامل کر کے اگر آگے بڑھا جائے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے، پاکستان کی جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، ان کے اندر یہ والا ایکومنٹ اور یہ پوٹینشل موجود ہے. اس وقت یہ کام انتہائی ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اور پالیسی بنانے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت اپنا فوکس اس کے اوپر رکھیں، اور یہ ایسے ہی کانٹا بدلنا چاہیے کہ جس طرح ٹرین کا کانٹا بدلتا ہے اور بالکل ٹرین اپنے اگلے ٹریک کے اوپر جاری ہو جاتی ہے یا چل پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہے یہ اس وقت ہو جانا چاہیے، لیکن انتہائی آنر کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کا مطالبہ یہ چیز کرتی ہے. لہٰذا اس کو اسی پیٹرن کے اوپر آگے شفٹ ہونا چاہیے. رابطے میں رہیے، جڑے رہیے، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے لیے ایک ایسا وے آؤٹ نکالیں گے اپنے نوجوانوں کو پالیسی ساز اداروں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان دنیا کے اندر ایک رسپیکٹیبل مقام حاصل کر سکے اور پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. یہی خواب ہے، یہی تعبیر ہے. پاکستان زندہ باد.